الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو تقلید کے باب میں مسئلہ نمبر 11 بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 12 اور 13 جو اسی سے ریلیٹ کرتا تھا وہ بھی اجمالی طور پر بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر 15، مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ بعض اوقات مجتہد جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ اچھا، مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، تھوڑا سا میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انشاءاللہ تھوڑی مزید وضاحت احتیاط مستحب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ مجتہد بعض اوقات فتویٰ نہیں دیتا۔ اچھا، مجتہد کے لیے فتویٰ دینا واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، مجتہد کے لیے فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ معاشرے میں ایسے فقہا ہونا واجب کفائی ہے کہ جو مجتہد ہو، جامع الشرائط ہوں، جن کی تقلید ہوتی ہو، یہ معاشرے میں ہونا ضروری ہے، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یعنی بعض ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس مقام تک پہنچے ہوں کہ جو فتویٰ دے اور جن کی تقلید کی جائے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت برقرار رہے۔ یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں واجب کفائی، یعنی بعض افراد معاشرے میں ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن ہر مسئلے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ہر مسئلے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں یعنی مجتہد جو کو وہ ہر مسئلے میں فتویٰ دے، بلکہ جائز ہے کہ مجتہد اور سارے کے سارے مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ دینے سے گریز کرے۔ اچھا، اب عام طور پر ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ مجتہد جب اپنی حتمی رائے قائم نہیں کر پاتا تو اس وقت احتیاط واجب لگاتا ہے۔ دیکھیں، مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ مجتہد نے اپنی حتمی رائے دے دی ہے، یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یا نماز صحیح ہے، یا نماز باطل ہے، یہ نماز کی شرط ہے، یہ نماز کا جز ہے، یہ نماز کی کنڈیشن ہے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے، یہ روزے کے لیے ضروری ہے، حج کے لیے ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ جب مجتہد فتویٰ دے دے تو اس صورت میں
ضروری ہے کہ مجتہد کے اس فتوے کو فالو کیا جائے. واجب ہے کہ اس مجتہد کے فتوے کو یعنی مجتہد عالم کے فتوے کو فالو کیا جائے, اور اس میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی غیر عالم کی طرف رجوع کریں. لیکن مجتہد بعض اوقات جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتا ہے, مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے, بلکہ نہیں دیتا ہے فتویٰ, توقف کرتا ہے. اچھا, مجتہد اگر کسی مقام پر خاموش رہے, کچھ بھی نہ کہے, یا کہے کہ میں توقف کرتا ہوں, یا وہ کہے کہ میں احتیاط لگاتا ہوں, یہ تینوں ایک ہی چیز ہے, تو یہاں پر جو ان کے مقلدین ہیں وہ اس مسئلے میں فالعالم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کے لحاظ سے سیکنڈ نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر ہے, اس کو کہتے ہیں فالعالم. عالم کہتے ہیں جو علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ, فالعالم یعنی سیکنڈ نمبر پر. بس اگر مجتہد کسی مقام پر, کسی جگہ پر اگر فتویٰ نہ دے, یا تو خاموش رہے کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں, جیسے آگے سیستانی بعض مقامات پر کہتے میں اجازت نہیں دیتا ہوں, میں کچھ نہیں کہتا ہوں, میں اجازت نہیں دیتا, میں کچھ نہیں کہتا. یا آگے سیستانی مثلا جیسے زنجیر زنی کے مسئلے میں خاموش ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی بات نہیں کہتے. تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جہاں پر مجتہد نے اپنا کوئی فتویٰ نہیں دیا, وہاں پر مقلد کے پاس چوائس ہے, اختیار ہے کہ یا تو احتیاط کریں, یا پھر اگر وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر فالعالم کی طرف رجوع کریں, نیکسٹ مجتہد کی طرف رجوع کریں. اگر وہ پرمیشن دیتا ہے تو صحیح ہے, اگر وہ پرمیشن نہیں دیتا یا وہ بھی اگر توقف کرتا ہے تو پھر تھرڈ نمبر پر, پھر فورتھ نمبر پر. خوب, پس مجتہد ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے اس کے لیے ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا تو وہ احتیاط لگاتا ہے. نہیں, ممکن ہے وہ کسی بھی مصلحت کی خاطر, بلکہ بعض اوقات مجتہد کے نزدیک ایک چیز پرووڈ ہے, لیکن وہ مقلدین کی سہولت کے لیے حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا یا واجب کا فتویٰ نہیں لگاتا ہے, واجب یا حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا ہے. ایسے بہت ساری, بلکہ اکثر احتیاط واجب ایسا ہی, اکثر سے میری مراد کہ اکثر احتیاط واجب میں مجتہد اپنی رائے قائم کر لیتا ہے, لیکن بعض اوقات سہولت کی وجہ سے, بعض اوقات کسی اور مصلحت کی وجہ سے. اب جیسے اچھا, یہ دو وجہ اور ایک تیسری وجہ کہ بعض اوقات مشہور فقہا ایک بات کہتے ہیں, آغا سیستانی کے مد مقابل اور مخالف رائے ہے, لیکن چونکہ مشہور فقہا ان کے اگینسٹ میں ہیں, لہذا وہ مشہور فقہا کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے اور وہاں پر وہ احتیاط لگا دیتے ہیں. تو بعض اوقات سہولت کی خاطر مجتہد جو وہ تاکہ مقلدین کے لیے مشکل نہ ہو تو وہ اس میں فالعالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یہ عام طور پر مجتہد وہاں پر احتیاط لگاتا ہے سہولت کی خاطر, جہاں پر بہت شدید اختلاف نہ ہو. یعنی مثال کے تو آگے سیستانی تنہا ہیں, آگے سیستانی
اور بعض قدیم فقہا مثلا اس بات کے قائل ہیں، تو وہاں پر آگے سیستانی یہ احتیاط واجب لگا دیتے تاکہ مقلدین کے لیے سہولت برقرار رہے۔ بس خلاصہ مطلب کیا ہو گیا؟ خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر مجتہد نے فتویٰ دے دیا تو کوئی آپشن نہیں ہے، اسی فتویٰ کو فالو کرنا ہے۔ اگر حرام کا فتویٰ دیا ہے بچنا واجب ہے، واجب کا فتویٰ دیا ہے انجام دینا ضروری ہے۔ خوب، اور اگر وہ فتویٰ نہ دے تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہے۔ اب چاہے وہ کچھ نہ بولیں یا خود اپنے رسالے میں یہ کہے کہ یہ احتیاط واجب ہے، جیسے زنجیر زنجیر میں وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا ہوں، تو اٹ مینس اس کا مطلب یہ کہ خود ہی احتیاط واجب بن جائے گا۔ اگر مجتہد فتویٰ دینے سے گریز کریں تو پھر ان کے مقلدین کے لیے اختیار ہو جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے کہ وہ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یا جیسے بعض حکومتی قوانین اس میں آگے سیستانی کہتے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، جب میں اجازت نہیں دیتا ہوں لم نرخص کہ ہم اجازت نہیں دیتے، ہم ترخیص نہیں دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہاں پر فل عالم کی طرف رجوع کرنا جائز ہو جائے گا۔ خوب، بس ملاحظہ فرمایا آپ نے، حکومت کے بعض مسائل جیسے ٹریفک وغیرہ ہے، کسٹم وغیرہ ہے، اس میں آگے سیستانی کہتے کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں اس کی مخالفت کی، میں اجازت نہیں دیتا ہوں، تو یہاں پر فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 15۔ مسئلہ نمبر 16 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 16 تقریباً بیان کر دیا تھا، گزشتہ گفتگو میں واضح ہو گیا تھا، صرف ایک خلاصتاً بیان کر دوں کہ اگر کوئی کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے، مثال کے طور پر جنہوں نے آغا خوئی کی تقلید کی تھی، بعد میں مثلا آگئے مرحوم سید محمد روحانی کی تقلید کی، اب آگئے سیستانی کی تقلید کی، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ آگئے روحانی کیا کہتے تھے بقابر میت میں، بلکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگئے سیستانی بقابر میت میں کیا کہتے ہیں، تو ان کے فتوے کو فالو کیا جائے گا۔ یعنی بقابر میت میں ضروری ہے کہ ہمیشہ زندہ کو فالو کیا جائے، آسان الفاظ میں بقا پر میت پر باقی رہنے کا جو مسئلہ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہمیشہ فالو کیا جائے زندہ مجتہد کو فالو کرنا جو ہے وہ بقا پر میت میں ضروری ہے۔ خب ایک مسئلہ یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، میں نے ابتدائی تقلید میں نہیں، یہاں پر میں نے بیان کیا تھا، کہاں پر؟ مسئلہ نمبر 7 میں، مسئلہ نمبر 7 میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے اے کی تقلید کی، اے کا انتقال ہوا، بی کی تقلید کی، بی کا انتقال ہوا، آغائی سیستانی کی تقلید کی، اے بی آغائی سیستانی، تو اب آغائی سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ زندہ کی طرف آنا واجب ہے، بی پر باقی رہنا ہے،
یا ان تینوں میں جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اب آغا سیستانی کہتے ہیں ان تینوں میں جو عالم ہے اس کو ہی طرف رجوع کرنا ہوگا، کہ عام طور پر وہ پہلا ہی مجتہد ہوا کرتا ہے، مگر یہ کہ سیکنڈ بی کا یا آغا سیستانی کا علم اگر بڑھ گیا تو پھر اس صورت میں بی کی طرف جانا ہوگا یا آغا سیستانی کی طرف جو سی ہے ان کی طرف جانا ہوگا۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ایک کے اوپر ہی باقی رہنا واجب رہے گا، کیونکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اے بی اور سی ہو تو بعض مجتہد یہ کہتے تھے کہ آپ فقط اپنے پہلے والے کو دیکھیں، صرف بی کو دیکھیں، اے کو ختم، اے کا زمانہ ختم، اب بی اور سی میں دیکھیے کہ کون عالم ہے۔ جیسے مرحوم سید محمد روحانی یا آگے گل پیغانی جو جائز بقابر میت کو جائز کہتے تھے، وہ کہتے سی اور بی میں دیکھیں، لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس جو پوری لسٹ ہے، یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فار ایگزامپل آگے بروجرجی کی تقلید کی، آگے مثال کے طور پر جو وہ محسن الحکیم کی تقلید کی، پھر آغا خوئی کی تقلید کی، پھر سید محمد روحانی کی تقلید کی، آگے گل پیغانی کی تقلید کی، اور اب آگے سیستانی کی تقلید کی، تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ان سب میں جو عالم ہے اس کے اوپر باقی رہنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ کہ آگے خوئی کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ، میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں، اس مجتہد کا فتویٰ دیکھنا ہے، صحیح نا؟ یعنی آغا خوئی کیا کہتے تھے، یہ کن کو ایڈوانٹیج تھا آغا خوئی کا؟ جو آغا حکیم سے آغا خوئی کے زمانے میں آئے تھے ان کے لیے پریکٹیکل مسئلہ تھا، صحیح نا؟ بس پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بقابر میت ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ مقلدین کے لیے ہے یہ مسئلہ۔ سیکنڈ ہینڈ مقلدین سے میری مراد کیا ہے؟ جو کسی مردہ مجتہد کی تقلید کر کے آگے سیستانی پر آئے ہوں، لیکن جنہوں نے فریش تقلید کی آگے سیستانی کی، ان کے لیے بقابر میت کا کوئی مسئلہ، یعنی جو آگے سیستانی کی ابتدائی تقلید کی ان کے لیے بقابر میت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپلیکیبل ہے، وہ تو انہوں نے فرسٹ تقلید کی ہے آگے سیستانی کی۔ بس بقابر میت ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ مقلدین یعنی جو کسی مجتہد کی پہلے تقلید کر چکے ہوں ان کے لیے اپلیکیبل ہے، اور جن مجتہد کی وہ تقلید کرتے تھے ان کا مسئلہ اس میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس وقت دور حاضر مثلا آگے سیستانی عالم ہے تو آگے سیستانی کا فتویٰ دیکھنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17 بہت ہی زیادہ کیا تعبیر استعمال کروں میں اس کے لیے، مسئلہ نمبر 17 کے لیے، کہ مسئلہ نمبر 17 ایک عملی لحاظ سے مشکل مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے آفری کا تھا۔ ابھی میں چند مثالیں دوں گا تو ممکن ہے بعض لوگ پریشان ہو جائیں، آخوئی کے مقلدین۔ مسئلہ کیا ہے؟ خوب غور کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کی تقلید کرنے کے بعد اب وہ بی کے اوپر آ گیا مطلقاً کسی بھی وجہ سے، مثلا بی عالم ہو گیا، اے بھی صحیح تقلید کی تھی، اس نے اے کی جو تقلید کی تھی وہ صحیح تقلید کی تھی، اب اے کا انتقال ہو گیا، بی کی طرف آیا، مثلا آگے مثال کے طور پر میں اس کی پریکٹیکل مثال دوں، 2 پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، اس کی 2 یا 3 پریکٹیکل مثال۔ ایک شخص آغا کی تقلید کرتا تھا، آغا خوئی کا انتقال ہوا، آغا سیستانی کی تقلید کی۔ اگر آغا سیستانی نے کہا کہ بقابر میت اگر آغا خوئی عالم ہے اور اس کے نزدیک آغا خوئی عالم ہے
تو وہ آخوئی کے اوپر باقی ہے. لیکن مثال کے طور پر مقلد کے لیے ثابت ہو گیا کہ آگئی سیستانی عالم ہے. 20 سال آغا خوئی کے فتووں پہ عمل کیا، آج سے پورے کے پورے مسئلے میں آگئی سیستانی کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ آگئی سیستانی عالم ہے. اب سوال، یہ سوال کو سنیے اور اپنی نیندوں کو اڑائیے. سوال، آغای سیستانی اور آغا خوئی کے فتووں میں اختلاف ہے جہاں جہاں، تو کیا وہ عمل، وہ اعمال جو آغا خوئی کی تقلید میں ہم نے کیے 25 سال، کیا آغا سیستانی کے اختلاف کی وجہ سے ان اعمال کو دوبارہ انجام دینا یا نہیں دینا ہے؟ یعنی آپ نے کہا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نا، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو اول وقت نماز کا ثواب ملا، سارا ثواب ملا، کوئی گناہ نہیں. آپ کے جنہوں نے تقلید نہیں کی اور میں نے 25 سال تقلید کی، میں اور وہ دونوں ساتھ کھڑے، جی نہیں. جس نے تقلید نہیں کی وہ گنہگار ہے. اب سوال ہے، ابھی تو میں نے آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا ہے، جسٹیفیکیشن بعد میں پیش کروں گا. تو اب سوال یہ کہ آغای سیستانی کی تقلید میں جب میں آیا اور آغای خوئی کے ساتھ فتووں میں اختلاف تھا، میں نے عبادت کو کسی طریقے سے انجام دیا. اب آغای سیستانی کی تقلید میں آیا، اب میں عبادت میں ٹکراؤ ہے. ایگزامپل دے دوں میں. اب جینیون ایگزامپل تو فی الحال ایک دم میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے، میں ایک تھوڑی سی بناوٹی ایگزامپل دے دوں کہ آغای خوئی یہ کہتے تھے کہ غسل 2 حصوں میں کرنا کافی ہے، سر و گردن اور پورا بدن. سر و گردن اور پورا بدن. مثلا آغای سیستانی یہ کہتے ہیں کہ غسل میں، کہتے نہیں ہیں، مثلا یہ کہتے ہوں کہ غسل میں سر و گردن رائٹ اور پھر لیفٹ. اب میں 25 سال آغای خوئی کی تقلید کی، غسل 2 حصوں میں کرتا رہا. اب آغای سیستانی کی تقلید میں آیا. اب یہاں پر گزشتہ جو عبادتیں تھیں، کیا تکرار کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ خوب یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اور اگر کوئی ایسا فقیہ جیسا کہ آخوئی تھے کہ اگر بعض صورتوں میں یہ کہہ دے کہ عبادتوں کو دوبارہ کرنا ہے تو واویلا، او واویلا کیا ہوگا؟ بہرحال یہاں پر یہ کہنا صحیح ہے کہ خدا غفور الرحیم ہے. ہاں، اس کو آستین چڑھا کر اب عبادتوں کی قضا کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہو جائے گی. لیکن اب مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسئلہ شرعی کیا ہے کہ اگر ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے تھے اور جینیون تقلید تھی، غلط تقلید نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک مسئلہ نمبر جو 11 میں، 12 میں، 13 میں جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ تقلید ہم نے غلط کی تھی، اشتباہ کیا تھا، غلطی ہو گئی ہم سے. لیکن مسئلہ نمبر 17 میں نہیں، ہم نے بالکل پرفیکٹ تقلید کی تھی. اب آغای سیستانی کا علم بڑھ گیا. بہت لوگ اصرار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آغای سیستانی کی عالمیت ثابت ہو جائے تو ہم آغای سیستانی کی طرف آ جائیں. لیکن پہلے وہ یہ دیکھیں کہ آغای سیستانی کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ گزشتہ سارے اعمال دوبارہ سے انجام دینا پڑیں گے، کہ نہیں کہتے ہیں. آغای سیستانی پہلے کہتے ہیں کہ اختلاف مردہ اور زندہ میں کس مسئلے میں ہے. اگر غیر رکنی ہے، غیر رکنی، مثال کے طور پر
مردہ مجتہد کہتے تھے کہ سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، جیسے آغائی زنجانی کہتے ہیں. آغائی زنجانی کہتے ہیں کہ سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر مرحوم یہ کہا کرتے تھے، اب ہم زندہ کی طرف آئے اور زندہ نے یہ کہا کہ نہیں پڑھنا واجب ہے، تو چونکہ سورہ غیر رکنی ہے لہذا وہ عبادتیں صحیح ہے، ان کو دوبارہ سے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر رکنی میں اگر پرابلم کیا تو آغا سیستانی الحمدللہ یہ فرماتے ہیں کہ چاہے رکنی کا پرابلم کیا ہو چاہے غیر رکنی کا پرابلم یعنی اختلاف ہوا ہو، آپ کی گزشتہ عبادتیں صحیح ہیں. اب یہ درس خارج اور اجتہاد کا ایک مشکل ترین چیپٹر ہے، اور مجتہد کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ثابت کر سکے کہ گزشتہ اعمال صحیح ہے، اور آغا سیستانی نے ثابت کیا ہے کہ شاید مشہور فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ گزشتہ عبادتیں، مثال کے طور اگر کوئی شخص آغا سے آغا سیستانی کی طرف آیا اور رکن میں بھی غلطی کیوں نہ ہو، یعنی رکن میں بھی اختلاف کیوں نہ ہو، ان عبادتوں کی تکرار کی ضرورت نہیں، وہ عبادتیں ساری کی ساری صحیح ہے. لیکن آغا خوئی کہتے کہ نہیں، اگر غیر رکنی کی اگر پرابلم ہے، اور میں پریکٹیکل مثال دوں گا ابھی میں، اگر غیر رکنی میں اگر آپ نے کوئی اشتباہ کیا ہے تو صحیح ہے، لیکن رکنی میں اگر کوئی اشتباہ کیا تو پھر آگے کوئی کہتے ہیں کہ واپس سے انجام دیں. اب میں آپ کو پریکٹیکل ایک مثال دوں. پریکٹیکل مثال کیا ہے سنیے. جب آگے کوئی کا انتقال ہوا 92 میں، بعض مقلدین نے آگے کوئی کے انتقال ہونے کے بعد ڈائریکٹ آگے سیستانی کی تقلید کی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بعض مقلدین نے آغا خوئی، توجہ کیجئے گا، آغا خوئی کا انتقال ہوا 92 میں، بعض مقلدین نے آغا گلپایگانی کی تقلید کی. آغا گلپایگانی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مردہ پر باقی رہنا ہم واجب نہیں کہتے ہیں. تو بعض مسائل میں مومنین آغا خوئی کے بعض فتووں میں چونکہ آغا گلپایگانی اجازت دیتے تھے، آغا گلپایگانی کی سہولت کو حاصل کیا. اب میں بتاؤں کون سی سہولت، وہ سہولت بھی سن لیں. وہ سہولت یہ تھی، اور راتوں رات لوگوں کو کپڑے پاک کرنے پڑے تھے اسی مسئلے کے تحت. خیر یہ مسئلہ تو آگے سیستانی کے لحاظ سے پریکٹیکل اسی طرح ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے ایک سہولت استعمال کی آگے گلپایگانی کی. گلپایگانی کی سہولت کیا تھی؟ آگے گلپایگانی کی سہولت یہ تھی کہ آگے گلپایگانی فرماتے تھے کہ کل پانی سے، جیسے آگے سیستانی بھی فرماتے ہیں لیکن آخوئی میں فرماتے ہیں کہ کل پانی سے اگر کپڑے کو دھویا جائے تو نچوڑنا ضروری نہیں ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے. خوب، اب جب آگے گلپایگانی کا انتقال ہوا، اب لوگوں نے آگے سیستانی کی تقلید کی. اب آگے سیستانی نے کیا کہا؟ جائیے واپس فرسٹ پر، آخوئی عالم تھے نا آپ کے نزدیک، تو اب بھی آپ آخوئی پر باقی رہیں. اب آخوئی کے انتقال کے بعد آپ آخوئی سے ایک سوال پوچھئے. آخوئی کے انتقال کے بعد ان سے سوال پوچھئے کہ یا سیدنا، ہم نے آپ کے انتقال کے بعد آگے گلپایگانی کی تقلید کی اور کپڑے کو ہم نے نچوڑا نہیں، ہم نے اس لباس میں نماز پڑھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے غیر رکنی ہے. نجس لباس میں نماز پڑھنا یہ غیر رکنی ہے، لہذا یہاں پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہمارا لباس نجس تھا، ہم نے قلیل پانی ڈالا اور ہمارا وضو میں وہ پانی نجس ہو گیا. تو اب آگے کوئی سے سوال کہ وہ وضو
جس وضو میں اس لباس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا اور وضو میں وہ ہاتھ بھی ہمارا پاک نہیں ہوا، تو ہمارا وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آغا خوئی فرماتے ہیں جائیے ان نمازوں کی تکرار کریں۔ آپ کہیں ہم تو آگے سیستانی پر ہیں، نہیں، آگے سیستانی کی پرمیشن سے آغا خوئی پر باقی ہے۔ بس یا کوئی شخص آگے حکیم سے آگے خوئی کے اوپر آیا، جیسے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مثلا آگے خوئی آگے حکیم سے عالم تھے یا بعد میں عالم ہو گئے، تو بہت سارے جو مقلدین تھے یا ہمارے جاننے والوں میں بعض لوگ آغا خمینی کی تقلید میں تھے، اور چونکہ آغا خمینی کا انتقال 89 میں ہوا، تو آغا خمینی کے انتقال کے بعد انہوں نے آغا خوئی کی تقلید کی، اور جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کے لیے پتہ چلا کہ آغا خوئی عالم ہے۔ تو آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر رکن میں اگر اشتباہ کیا، رکن میں اگر مسٹیک کی، تو ان اعمال کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کہ چاہے رکن کا اشتباہ ہو چاہے غیر رکن کا اشتباہ ہو، وہ جو عبادت کو انجام دیا وہ عبادت صحیح کاؤنٹ کی جائے گی، چاہے رکن میں ہی غلطی کیوں نہ کی ہو۔ مسئلہ نمبر 18 اور مسئلہ نمبر 19، مسئلہ نمبر 18 اور مسئلہ نمبر 19، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لہذا مسئلہ نمبر 18 اور مسئلہ نمبر 19 کو میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فقہا یہاں پر فرماتے ہیں کہ واجب ہے مقلدین کے اوپر کہ وہ مسائل کو جانیں، مسائل یاد کریں، عبادات کے اجزاء اور شرائط۔ دیکھیں دو چیزیں ہوا کرتی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس عبارت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یجب تعلم اجزاء العبادات الواجب و شروطها، واجب عبادت کے کچھ اجزاء ہوا کرتے ہیں، کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ اجزاء جز کا پلورل ہے، جز یعنی پارٹ، اجزاء یعنی پارٹس۔ ہر عبادت کے یا اکثر عبادت کے کچھ پارٹس ہیں، کچھ اجزاء ہیں، اور کچھ شرائط یعنی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اب ایک نماز کو لے لیجئے، نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام پارٹ آف دی نماز ہے، سورہ حمد پارٹ آف دی نماز ہے، سورہ پارٹ آف دی نماز ہے، رکوع، سجدہ، ذکر، یہ پہلی رکعت، دوسری رکعت، یہ سب پارٹ آف دی، یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں نماز کے، یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں نماز کے۔ اور شرائط کس کو کہتے ہیں؟ شرائط جو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن نماز کے لیے اس کنڈیشن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے وضو کی طہارت سے ہونا، وضو سے ہونا، وضو کی طہارت سے ہونا، یہ جز صلاۃ نہیں ہے، پارٹ آف صلاۃ نہیں ہے، کنڈیشن آف صلاۃ ہے، نماز کی شرط ہے یہ۔ یا قبلہ رخ ہونا، یا لباس اور بدن کا پاک ہونا، یا ستر ہونا۔ تو واجب ہے کہ انسان ہر عبادت جو اس کے لیے واجب ہے، جو اس کے لیے مورد ابتلاء ہے، مورد ابتلاء کا مطلب کیا ہے؟ مورد ابتلاء یعنی جو پیش آنے والی عبادتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو حج پہ نہیں جانا ہے کیونکہ وہ حج اس کے لیے واجب نہیں ہوا ہے، تو واجب نہیں کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھے، حج کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کے لیے زکوٰۃ پریکٹیکل نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل اس کو سیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن خمس کے مسائل، اچھا خمس
7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں پہ خمس ہے. مثال کے طور پر ایک خمس کا مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں، سمندر میں غوطہ لگائے، ڈائیو لگائے، اور اس میں سے اگر خزانہ نکالیں اور خزانہ ہاتھ لگیں تو اس میں خمس دینا ہے. اب کوئی کہتے ہیں بابا مجھے سوئمنگ پول میں ڈائیو لگانا نہیں آتی ہے، تو کجا یہ کہ میں سمندر میں ڈائیو لگاؤں گا، میرے لیے مسئلہ مورد اطلاع نہیں ہے. اب خمس میں میرے لیے مورد اطلاع کیا ہے؟ جو انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل ہو اس پر خمس واجب ہے. یہ جو پریکٹیکل، جس کو ہم خمس کے بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، تو یہ خمس کے جو کہ وہ پریکٹیکل مسائل ہیں. بس جو مسائل پیش آنے والے ہیں یا ممکن ہے کہ پیش آئے، ان سب کا سیکھنا انسان کے لیے واجب ہے. اب فقہا یہ فرماتے ہیں، آگے سیستانی اور تقریباً سارے فقہا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے سارے مسائل سیکھیں. نہیں، بس اس طرح مسائل سیکھیں کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے. توجہ کریں، یہ جملہ میرا ہائی لائٹ کریں. اس طرح مسائل سیکھیں کہ انسان کو، نمازی کو اطمینان ہو جائے کہ صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دے دیا. یعنی یہ جب تک انسان توضیح المسائل نہ پڑھے، جب تک انسان مسائل فقہ کا درس حاصل نہ کرے، انسان کو یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا ہے، انسان کو یہ اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں سرما لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تیل لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ حال. بس فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 18 اور مسئلہ نمبر 19 کہ ان مسائل کو سیکھنا کہ جو پیش آنے والے یا ممکن ہے کہ پیش آئیں، ان کا سیکھنا ضروری ہے، اور انسان کو یہ اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ اس نے عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی کام کا مسئلہ، بہت کام کا مسئلہ، بالخصوص نماز کے لیے، کہ اگر نماز کے درمیان یا عبادت کے درمیان، حج کے درمیان، مثلا حج کے درمیان بھی ہے، حج کے درمیان بہت زیادہ، طواف کے درمیان یہ مسائل حاجیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. عبادت کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب اس کا حکم شرعی کو نہیں معلوم ہے، اس کا حکم شرعی کو نہیں معلوم ہے. اب یہاں پر چند پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. شاید میری یہ ذمہ داری ہے، شاید میری یہ ذمہ داری ہے، شاید یہ ذمہ داری ہے. مثلا ایک ایگزامپل دے دوں. ایک شخص کو نماز کے درمیان آج تک کبھی شک نہیں ہوا تھا، اس نے مسائل بھی نہیں سیکھے، شک ہو گیا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. خوب اب نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے مجھے، اب کیا کروں میں نماز کے درمیان؟ تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں. تو اب چند پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ میں اس کو چوتھی رکعت سمجھوں، نماز کو ختم کروں اور ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لوں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کو تیسری رکعت سمجھوں اور ایک اور رکعت احتیاطاً پڑھ لوں. جیسے طواف میں بعض لوگ
بڑے بڑے مسائل وہاں پہ پیش آتے ہیں. مثلا طواف کے درمیان وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ جتنے آپ کی پاسبلٹیز ہیں سارے پہ تو آپ احتیاط نہیں کر سکتے, کسی ایک کے مطابق آپ عمل کر لیں اور آپ عبادت کے بعد سوال کر لیں. اگر تکا صحیح بیٹھ گیا, اگر تیر صحیح لگ گیا تو ویل اینڈ گڈ, عمل صحیح بھی ہو گیا. لیکن اگر پتہ چلا کہ نہیں یہاں پر کوئی مسٹیک ہو گئی اور ہم نے غلط طریقے سے عبادت کو انجام دیا, تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ اس عبادت کو دوبارہ سے انجام دیا جائے. خوب, یہ مسئلہ نمبر 18 اور مسئلہ نمبر 19 کا خلاصہ تھا, اور تقریباً اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. مسئلہ نمبر 20 تفصیلی مسئلہ ہے اور اس میں گفتگو ہے عدالت کی, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے, بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے. صرف تقلید سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ بالخصوص جو ہمارے لیے پریکٹیکل ہے وہ ہے نماز جماعت. چونکہ جس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ان کی دو شرائط ہونا, دو شرطیں ہونا ضروری ہے, ایک عادل عدالت اور ایک قرأت کا صحیح ہونا. تو عدالت سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور دوسرے مرحلے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح عدالت ثابت ہوتی ہے, عدالت کس طرح ثابت ہوتی ہے اور عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم کل جو ہماری دوسری کلاس ہوگی انشاءاللہ کل ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, اگر سوال نہیں ہے تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بظاہر کسی کا سوال نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا بندہ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.